اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میرا آج کا پیغام آپ کو بے حد پسند آئے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے بہت سراہیں گے۔ آپ میں سے کتنوں کو لگتا ہے کہ آپ پہلے سے اسے سراہنے لگے ہیں جبکہ آپ جانتے بھی نہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے؟ میرا خیال ہے مجھے آپ کو بتاتے ہوئے منہ ادھر پھیر لینا چاہیے کہ آج میں دکھ سہنے پر تعلیم دینے والی ہوں۔ دیکھیں، میں اس کا بڑا ہی پیارا سا عنوان رکھنا چاہتی تھی، لیکن میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں آیا، سو میں نے سوچا اسے وہی کہا جائے جو ہے۔ ہم سب دکھ اٹھاتے ہیں، ہے نا؟ اس پر غور کریں تو ہم اسے لائق طور پر کرنا سیکھ جائیں گے اور کچھ باتیں سیکھنے کے باعث اسے قابل قدر بنا پائیں، جبکہ راہ میں ہمارا سامنا مشکلات سے ہوتا ہے۔ یہ دلچسپ ہے، مجھے یہ سمجھ آنے لگا کہ بائبل کے اساتذہ اور خادمین کے لیے پلپٹ پر کھڑے ہو کر اس لفظ کو استعمال کرنا آسان نہیں۔ سچ کہوں تو وجہ یہ ہے کہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے، وہ اس لفظ کو ناپسند کرتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں۔ اگر ہم کسی بات کو اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی قسم کا دکھ یا تکلیف ہو سکتی ہے۔ سو ہم کچھ نئی باتوں کو لے کر آئے ہیں جن میں سے بہت ساری بائبل میں نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے مشکل وقت سے گزرنے کے متعلق ہے۔ بائبل میں اس کا تذکرہ ہے۔ جب آپ جدوجہد کرتے اور مشکلات سے گزرتے ہیں، جب آپ کو مخالفت کا سامنا ہوتا ہے اور کسی طرح کی مشکل پیش آتی ہے، تو پھر میں نے اس پر غور کیا اور سوچا کہ ہمیں اس کا تذکرہ کرنے میں مشکل پیش کیوں آتی ہے۔ جب ہم دکھ سے دوچار ہوتے ہیں، سو میں نے چند الفاظ کا مطالعہ کیا اور مجھے پتا لگا کہ کنگ جیمز کے ترجمے میں لفظ دکھ یا دکھ اٹھانا 165 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں ذرا بڑھ کر ہوا ہے، اس میں 175 مرتبہ آیا ہے۔ میں نے آج کے سب سے جدید مشہور نسخہ جات میں سے ایک کو دیکھا، اس میں یہ لفظ صرف 59 مرتبہ آیا ہے، اور میں نے سوچا کہ یہ تو بڑا دلچسپ ہے۔ امید ہے کہ ہم کلام کی سچائی کو جدت کا لبادہ نہیں پہنائیں گے اور اس معاملے کی طرف آئیں گے کہ جس میں لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا توقع کریں اور وہ اس کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ سو دیکھیں، میں آج اس پر بات کرتے ہوئے معذرت خواہ نہیں ہوں، بھلے ہی میں نے کوشش کی کہ اسے رہ نہیں دیا جائے۔ مطالعہ کے دوران میں نے دل میں کہا کہ خدا، میں یہ نہیں کرنا چاہتی، میں وہاں ایسا نہیں کہنا چاہتی۔ سو میں واپس مڑی، میرے پاس ان پیغامات سے بھری 2 الماریاں ہیں جو کہ میں سال ہر سال سناتی آئی ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں بس جا کر کوئی بھی پیغام نکال لیتی ہوں، بلکہ کئی بار یہ مجھ میں ایک نئے خیال کو جنم دیتا ہے۔ سو میں اپنے پیغامات کی طرف مڑی اور میں نے سب کچھ دیکھا اور میں نے ایک پیغام نکالا، اور مجھے ہمیشہ پتا ہوتا ہے کہ کیا ٹھیک رہے گا کیونکہ مجھے محسوس ہو جاتا ہے، اور مجھے لگا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ بلاخر میں نے خدا سے کہا تو مجھ سے یہ کروا رہا ہے، سو میں چاہتی ہوں کہ آپ جان لیں کہ اگر آج کا پیغام آپ کو پسند نہیں آتا تو اس کے بارے میں خدا سے بات کریں، کیونکہ وہی ہے جو مجھ سے کروا رہا ہے۔ دکھ اٹھانے کا مطلب ہے چھوڑ دینا، برداشت کرنا یا کسی چیز کے زیر سایہ رہنا۔ پہلی بار جب دکھ ہم پر آتے ہیں تو ہم بھاگ جانا چاہتے ہیں، ہم کسی نہ کسی طور اس سے دور ہی رہنا چاہتے ہیں۔ جانتے ہیں دکھ سہنے کے بعد ہی آپ خوشی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی وہ بنیادی بات ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آج آپ یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ آپ کو ہموار راہ کو پانے کے لیے خاردار راہ سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاردار راہ پر سب کچھ انصاف سے ہوگا۔ زندگی ہمیشہ انصاف نہیں کرتی، لیکن خدا انصاف کرتا ہے۔ خدا انصاف کا خدا ہے، اور یہ خدا کے کردار میں میری پسندیدہ خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غلط چیزوں کو صحیح کر دیتا ہے۔ خدا ہمیشہ غلط چیزوں کو صحیح کر دیتا ہے، اگر سب کہیں اگر ہم اس پر بھروسہ کریں، اور اگر ہم غلط چیزوں سے صحیح طور پر برتاؤ کر سکیں۔ سو اکثر جب ہمیں ایسی باتوں کا سامنا ہوتا ہے تو ہمارا رد عمل خدا پرستوں سا نہیں ہوتا، اور پھر ہمیں اس سے بار بار گزرنا پڑتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ بالآخر ہم اس سے نکل جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے، میں نے خدمت میں خدا کے ساتھ چلنے کے ابتدائی سالوں میں اپنی روح میں بہت دکھ اٹھایا۔ میں در حقیقت یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب میں نے خدا میں بڑھنا شروع کیا تو میں نے پہلے سے زیادہ دکھ اٹھایا، جب مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب میں گناہ میں خوش تھی، مگر مجھے اسے کر کے خوشی نہ ملتی تھی، چونکہ گناہ آپ کے بدن کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جب میں حقیقتاً خدا کے ساتھ سنجیدگی سے چلنے لگی اور تب 70 کی دہائی میں مجھے پاک روح کا بپتسمہ ہوا اور میں نے خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا۔ اور دیکھیں، جب آپ خدا کے کلام کا واقعتاً مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ تب آپ کو دوسروں پر الزام دینا بند کر کے خود پر نظر ڈالنی ہے، کیونکہ خدا کا کلام آئینے کی مانند ہے اور آپ اس میں مسیح کو دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا سفر کرنا ہے۔ اگر ہم سمجھدار ہیں تو ہم خدا سے واقعی محبت کرتے ہیں اور اس کام کو صحیح کرنا چاہتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو بدلے۔ عزیزو، یہ بڑی خطرناک دعا ہے کہ او خدا مجھے بدل، اور پھر ہم کہتے ہیں او خدا مجھے توڑ، میرے دل کو توڑ کر اپنے دل کی مانند بنا۔ اے یسوع، مجھے بالکل اپنے جیسا بنا دے۔ مجھے تو ابھی سے درد محسوس ہو رہا ہے، اور میرا مطلب میں نے تو اس درد کو اپنی روح میں ہر دم سہا ہے، خاص کر تب جب خدا مجھے یہ بتاتا کہ دیکھ، یہ ڈیو کی نہیں بلکہ تیری غلطی ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ غلطی میری ہو بلکہ ڈیو کی نکلے، اور میں چاہتی تھی کہ خدا ڈیو کو سکھائے، نہ کہ ہر وقت مجھے۔ ایک بار میں نے جا کر ڈیو سے پوچھا کہ کیا خدا آپ کو کچھ نہیں سکھاتا؟ میں اس وقت مشکل دور سے گزر رہی تھی اور میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا وہی ڈیو خدا کے روبرو ہے یا نہیں۔ ڈیو، کیا خدا آپ کو بھی کچھ سکھا رہا ہے یا نہیں؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ سو آپ میں سے کتنے سمجھ رہے ہیں جو بات میں کر رہی ہوں؟ آپ کہتے ہیں خدا کیا میرے علاوہ تو کسی کو نہیں سکھا رہا؟ کیا میں ہی ہوں جس کے اندر مسائل ہیں؟ میں نہایت ہی مشکل دور سے گزری، جانتے ہیں مجھے ان مشکلات کا سامنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مجھے مشکلات پیش نہیں آتی۔ اگر آپ میں سے کوئی یہاں پہلی عبادت سے موجود ہے تو آپ نے مجھے ان 34 چیزوں کی فہرست پڑھتے ہوئے سنا ہوگا جن میں سے میں گزری، اور کوئی بھی اچھی نہیں تھی، لیکن حقیقتاً میں ان میں سے کسی سے پریشان نہ ہوئی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں جو کہنے والی ہوں آپ اسے سنیں۔ بہت سے دکھوں کا تعلق آپ کے رد عمل کے ساتھ ہے۔ یہاں کسی کو لگتا ہے کہ وہ مجھے سمجھتا ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ کہا تو کوئی چلا گیا۔ دیکھیں، سچائی سے میں یہ بات کر رہی ہوں، ہمارا رد عمل چیزوں کے وجود کو اصل سے بڑا کر سکتا ہے۔ میرا مطلب، کیا دنیا ختم ہو جائے گی اگر کوئی کام میرے طریقے سے نہیں ہوا تو؟ کیا مجھے واقعی ڈیو پر 3 ہفتے تک غصہ ہونے اور پھر خود پریشان رہنے اور خود پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن میں ایسا کیا کرتی تھی اور میں نے دکھ اٹھایا۔ جب آپ کا رویہ اچھا ہوتا ہے، آپ خود کو خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور آپ اس پر واقعی اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا منصوبہ آپ کے لیے بھلا ہے، تو ایسی بہت ساری باتیں جاتی رہتی ہیں۔ ہم روحانی طور پر جتنے سمجھدار ہوتے ہیں، ہم اتنا ہی خدا میں بڑھتے ہیں، اور خدا میں بڑھنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم جتنا خدا میں بڑھتے جاتے ہیں ہماری زندگی میں اتنا ہی اطمینان ہوتا جاتا ہے۔ سو میں آج آپ سے التماس کرتی ہوں، پولس رسول نے مقدسوں کی باتیں کہیں اور اس نے کہا کہ میں مسیح کا واسطہ دے کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ سو آج میں آپ سے یہ التماس کرتی ہوں کہ جو بھی خدا آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے، بھلے ہی آپ اسے سمجھ رہے ہیں یا نہیں، اس سے مت بھاگیں، خدا پر بھروسہ کریں، اور جو وہ آپ سے کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیں، تاکہ آپ وہ زندگی میں پا سکیں جو وہ چاہتا ہے کہ آپ پائیں۔ آمین۔ اب میں آپ کے لیے کچھ بہت مزاحیہ پڑھنے والی ہوں۔ میں اپنی 1989 کی ایک ڈائری لے کر آئی ہوں۔ خداوند ہی رحم کرے۔ اب میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں کچھ منٹوں کے لیے داخل کرنے والی ہوں، اس کے بعد ہم نزدیک ہو جائیں گے۔ 26 دسمبر 1989، جبکہ کرسمس ختم ہو چکا ہے، خدا بھلا ہے، لیکن حقیقتاً میں ایک سخت دور سے گزر رہی ہوں۔ بہت سی باتیں کچھ دیر سے جاری ہیں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ میں فکر کرنا چھوڑ دوں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آج ہر بات میرے منہ پر الٹی پڑ گئی۔ میری اور ڈیو کی لڑائی ہوئی جو اچھی نہیں تھی، اس کا مطلب جھگڑا ہوا تھا۔ انہیں لگتا ہے مجھے خود پر قابو رکھنا چاہیے، یا میں مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ غلط ہیں اور بہت غلط بات کرتے ہیں۔ اختلاف کے بعد ہمارا آپس میں بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن گویا یہ آخری جھٹکا تھا
اور جو کچھ بھی میں محسوس کر رہی تھی، لیکن میں فکر کو جتنا دور کرتی ہوں اتنا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو بات یہ ہے، مجھے خدا سے پیغامات کو حاصل کرنے میں مشکل کا سامنا ہے، جو کم از کم عام طور پر نہیں ہوتا، اور خدا کی آواز سننے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے، اور مسا بہت کم ہوتا ہے۔ لگتا ہے میں روح میں جتنا زور مارتی ہوں خدا اتنا ہی خود کو چھپا لیتا ہے، اور مجھ سے صرف ایمان میں سختی سے چلنے کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا کوئی ان باتوں کو جانتا ہے جو میں کہہ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، میرا آپریشن ہوا اور ابھی ایک اور ہونا باقی ہے، اور چھٹیوں کی وجہ سے ہماری میٹنگز میں حاضری بہت کم ہو گئی ہے۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں اور میرا ذہن سست ہے، میں تھکا ہوا محسوس کرتی ہوں، میں غیر مطمئن ہوں۔ یہ تمام باتیں ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میں ٹھیک طور سے دعا نہیں کر پا رہی۔ آج مجھے دعا کرنے میں بہت مشکل پیش آئی۔ میرے لیے یہ سب بہت مشکل ہے۔ خدا میری مدد کر، مجھے لگتا ہے میں ڈوب جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو کچھ کر رہا ہے، کچھ تو واضح کیا گیا ہے لیکن مجھے یقیناً نہیں پتا کہ وہ کیا ہے۔ اب ذرا رکیں شاید میں بہت حد تک چاہتی ہوں کہ مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتی کہ میں ایسا کر سکتی ہوں، لیکن اگر تو چاہے تو میں تجھے ایسا کرنے دوں گی۔ ڈیو کو ہمیشہ لگتا ہے کہ غلطی میری ہے، اور وہ ہمیشہ صحیح ہے۔ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل کو واضح کیا گیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سب سے کچھ فرق پڑتا ہے۔ بہرحال یہ سب فخر ہے۔ اداس کرنے والی بات اب آئے گی یہ اطلاع دیتے ہوئے میں بہت اداس ہوں کہ مجھے آج رات خداوند کو بتانا پڑا کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا۔ میں ہار چکی ہوں، بس ختم، تمام ہوا۔ 2 سال پہلے میں نے خدا سے کہا مجھے گہرے میں لے چل، میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں جو تیری مرضی ہے، لیکن میں اس طرح سے بڑھنا نہیں چاہتی۔ یہ دوسری بار تھی کہ میں نے کہا میں تجھے بتا رہی ہوں کہ جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے کیا میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ اس سے نکل پاؤں گی یا نہیں، خدا نہ کرے کہ میں نکلوں، لیکن میں نے کبھی پیچھے ہٹنے کا نہیں سوچا۔ سو ہر ایک بات سے بڑھ کر یہ لگتا ہے کہ میں ایک روحانی طور پر بزدل ہوں 100 باتوں کی ایک بات کہ میں بہت برے حال میں تھی۔ 26 دسمبر 1989، جیسا کہ ظاہر ہے 9 سال بعد 20 دسمبر 1988 کو میری نظر اس پر پڑی، لہٰذا 9 سال بعد میں نے لکھا۔ میں نے پرانی نوٹ بک پڑھی اور میں نے سوچا کہ آپ سب لوگوں کو تازہ صورتحال بتاؤں حالات بدل چکے ہیں۔ اب میں ٹیلی ویژن کے 375 اسٹیشنز پر اور ریڈیو کے 250 اسٹیشنز پر آتی ہوں۔ جی ہاں، آپ کو ہموار راہ کو پانے کے لیے خاردار راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہماری منسٹری بے حد کامیاب ہے، مجھ میں انتہائی تبدیلی آئی ہے۔ اب میں ہر دم اطمینان میں ہوں۔ ان تمام سالوں میں مجھے صحت کے مسائل پیش آتے رہے ہیں، لیکن اس سب کے درمیان خدا نے مجھے یہ سب کرنے کا فضل بخشا جو اس نے مجھے کرنے کو بلایا تھا۔ کبھی کبھار مشکل بھی پیش آتی رہی، لیکن میں تجربے سے کہہ سکتی ہوں کہ خدا وفادار ہے۔ میرے 4 پوتے پوتیاں ہیں جو کہ اب 11 ہو چکے ہیں، اور ایک اور آنے والا ہے۔ حال ہی میں میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی ہوئی ہے۔ ڈیو اور میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، چاہے جیسے حالات ہوں ہماری خوب بنتی ہے۔ 9 سال میں آپ کے لیے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ سو مجھے امید ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کی یہ باتیں بتا کر میں یہ سمجھنے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں کہ ہم سب کبھی کبھار ہار ماننے کا سوچتے ہیں۔ ہم سب پر ایسا وقت آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہم سے کروڑوں میل دور، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب ہم تھک جاتے ہیں، جب ہم ماند پڑ جاتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم مزید نہیں چل پائیں گے، تو چاہے ہار مان لینے کا خوف آپ کو جتنا بھی ستائے، میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ خدا ایسا ہرگز ہونے نہیں دے گا۔ وہ آپ کے پیچھے آنا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کے پیچھے آتا رہے گا، آتا رہے گا، آتا رہے گا اور آتا رہے گا، اور وہ آپ پر کام کرے گا اور وہ بننے میں آپ کی مدد کرے گا جو وہ آپ کو بنانا چاہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج ہم دکھ اٹھانے پر بات کریں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ آخر تک کامیاب ٹھہریں۔ شروعات اچھی ہوتی ہے اور اختتام میں دلچسپی چند لوگ لیتے ہیں، لیکن درمیان کا وقت مشکل ہے۔
اور ہمیں اس وقت پر اور ان باتوں پر جن میں سے آپ گزرتے ہیں بات کرنی ہے، کیونکہ اب آپ ان سے متعلق کسی سے بات نہیں کرتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ نے اس کے متعلق کسی سے بات کی تو شاید وہ آپ کی عدالت کرنے لگے۔ ہم اپنے راز خود میں دفن رہنے دیتے ہیں اور اس سوچ میں رہتے ہیں کہ کیا ہم نکل پائیں گے، لیکن خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور خدا ہمارے لیے بہت ہی حیران کن طور پر بھلائی کا منصوبہ رکھتا ہے۔ سو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ خاردار راہ سے گزرتے رہیں تاکہ آپ ہموار راہ کو پا سکیں۔ آمین۔ اب لوگوں کے یہ کہنے کی پہلی وجہ کہ وہ خدا پر ایمان کیوں نہیں رکھتے، اس پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ دنیا میں اتنی برائی اور دکھ کیوں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا اتنا ہی بھلا خدا ہے تو آج یہ سب بری باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ میں آج آپ کی سمجھ کے لیے یہ بات بتا دوں کہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے، یہ جاننے کا مطالبہ کرنا یقیناً دنیا کی سب سے بری بات ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ بات کرتا ہے، کیونکہ خدا آپ کو ان باتوں کا جواب نہیں دینے والا، وہ مجھے ہر بات کا جواب نہیں دینے والا۔ ایسی باتیں تو ہوں گی جن میں آپ کو اس قدر ناانصافی نظر آئے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کی برداشت کے باہر ہیں۔ ان سب کے لیے صفائی پیش نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی آپ کو ان کی صفائی نہیں دے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان میں کمزور تھے یا کچھ اور تھا، کیونکہ کبھی کبھار یہ سوچنا بڑا ہی بیجا لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا۔ حال ہی میں ہم نے ایک افسوسناک سیلاب کو پڑوس میں تباہی مچاتے دیکھا۔ میں شہر سے باہر تھی، مطلب ہمارے گھر کو نقصان نہیں ہوا کیونکہ ہمارا گھر نشیبی سطح پر نہیں ہے، لیکن ہم ان لوگوں سے واقف ہیں جنہوں نے سب کچھ کھو دیا، اور ان میں سے خوبصورت نوجوان لڑکی بھی ہے۔ وہ ہمارے طبی میڈیکل مشن کے لیے کام کرتی ہے۔ وہ خوبصورت ہے اور اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی۔ اس کے پاس شاید 2 بچے ہیں اور انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، سارا کا سارا فرنیچر، سارا گھر، سب کچھ۔ اور یقیناً آپ گلی میں جا کر دیکھیں گے تو کوئی برا بد کردار شخص مل ہی جائے گا جس نے کچھ نہیں کھویا۔ آپ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ میرا مطلب یہ پوچھنا کہ کیوں خاصا بیجا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ خدا اتنے کیوں سننا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ یہ سننا چاہتا ہے، میرا تجھ پر بھروسہ ہے۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ دکھ ہے، مجھے لگتا ہے یہ میری جان لے لے گا، لیکن میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ خدا میں ایمان رکھتی ہوں کہ چاہے جو بھی ہو جائے تو میرے لیے اس میں سے بھلائی پیدا کر سکتا ہے اگر میں اپنی آنکھیں تیری طرف لگاؤں گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خدا میں بہت سے بھید چھپے ہوئے ہیں۔ بائبل خدا اور یسوع کے بارے میں گہرے بھید بتاتی ہے، جیسے کہ بہت بار مثلاً 9-10 آیات ایسی ہیں جنہیں پڑھنے پر آپ کو خدا کی ان پوشیدہ باتوں کا تذکرہ ملے گا۔ اور پہلا کرنتھیوں میں لکھا ہے، اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ سو ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ہم پر کچھ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ہم جان جائیں گے، اور اگر نہیں تو اسے جاننا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو اتنے خبتی ہیں کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہر چیز کے متعلق جوابات نہیں ہیں۔ ہر ایک بات کے متعلق جوابات جاننے میں اپنی زندگی گزارنا سراسر عذاب ہے، اور میں اس سے واقف ہوں کیونکہ میں تو خدا کو کیوں کہنے کی ماہر تھی، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے آپ کو الجھن کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے سارے دل اور ذہن سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ میں کبھی سمجھ نہ پائی کہ میرے والد نے میرے ساتھ زیادتی کیوں کی۔ کہ میری ماں نے اس کے لیے کچھ کیوں نہ کیا، اور کیوں مجھے تنہا چھوڑ کر بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور میرے والد کا سامنا کیوں نہ کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ خدا نے مجھے اس میں سے کیوں نہیں نکالا، حالانکہ میں 9 برس کی عمر میں نئے سرے سے پیدا ہو چکی تھی، اور میں نے دعا کی تھی کہ خدا مجھے وہاں سے نکالے۔ اور سچ کہوں تو میں نے ایسی دعائیں بھی کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے دعا کی کہ میرے والد مر جائیں، میں نے دعا کی کہ میری ماں ان کو طلاق دے دے، میں نے بہت سی دعائیں کی، میں بس اس دکھ سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن یہ سب اس طرح سے نہیں ہوا جیسے میں چاہتی تھی۔ خدا نے مجھے اس میں سے نہیں نکالا، لیکن اس نے مجھے ان میں سے گزرنے کا فضل بخشا۔
اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک بیل کی مانند ہوں، مطلب میں سخت جان ہوں. آمین. اور جب آپ مشکل حالات سے گزرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، آپ ہتھیار ڈال کر ہار مان لیں یا آپ واقعی مضبوط ہو جائیں. بائبل میں کیا خوب بات لکھی ہے، اور میرے خیال سے اگر یہ مجھے مل جائے تو میرے خیال سے یہ زبور 105 کی 125 میں ہے. یہ رہا، دیکھتے ہیں میری یادداشت کیسی ہے. ہاں، 105 کی 17-18. اس میں یوسف کے اور ان حالات کے متعلق لکھا ہے جن سے وہ گزرا، اور وہ کتنے بے انصاف حالات تھے. اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا. یوسف غلامی میں بیچا گیا. انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا. وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا اور اس کا ذہن لوہے میں بند ہو گیا. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں، جب انہوں نے اس کے ہاتھوں اور پیروں کو زنجیروں میں جکڑا اور اسے دکھ دیا، یہ سب بہت بڑی ناانصافی تھی اور بہت غلط تھا. اور وہ ایک چھوٹا لڑکا ہی تھا جس کا ایک خواب تھا، مطلب کہ وہ خدا سے پیار کرتا تھا، اور جو اگلا قدم اس نے رکھا وہ قید خانے میں تھا. ایسا کام جو اس نے نہیں کیا تھا، وہ زنجیروں میں تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ یوسف کا رویہ کبھی برا ہوا ہو، اور نہ ہی یہ ثبوت ہے کہ اس نے کبھی بھی خدا پر توکل کرنے کے علاوہ کچھ کیا ہو. اور زبردست بات کہ جس جگہ بھی وہ شخص گیا، خدا نے اس پر مہربانی کی اور اسے بااختیار بنایا. مطلب یہاں تک کہ اسے قید خانے کے اندر بھی اختیار ملا، جو کہ بری چیز نہ تھی. آپ کو تو پتہ ہی ہے. لیکن جہاں لکھا ہے کہ اس کا ذہن لوہے میں بند ہو گیا، تو جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ لوہا وہ دکھ ہے جس سے وہ گزر رہا ہے، جو کہ اس کے ذہن میں گھل مل گیا ہے، اور اس نے اسے اندر سے اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ وہ سب کر سکتا ہے جو خدا اس سے کروانا چاہتا تھا. اور آخر کار وہ بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنا. سو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے ذہن میں بھی تھوڑا لوہا شامل ہے. آمین. اور میرا ایمان ہے کہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو دے. لیکن ایک بات جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہے مشکل حالات میں ہار ماننا. میں سمجھ نہیں پائی کہ کیوں خدا نے مجھے ان سب کے اندر رہائی نہیں دی. لیکن سچ کہوں تو کہ دنیا میں ایسے کروڑوں لوگ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، اور وہ اس سے خوش ہیں کہ میں اس بارے میں اس طرح سے بات کر سکتی ہوں جیسے میں کرتی ہوں. اور شاید آپ کو میری بات پسند آئے یا نہ آئے، لیکن امید ہے کہ کوئی رنجیدہ نہیں ہوگا. اکثر خدا ہمیں کسی ایسی بات سے گزرنے دیتا ہے جس سے وہ ہمیں رہائی دے سکے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں باقی لوگوں کی رہائی کے لیے استعمال کرے جو ہماری ہی مانند جکڑے ہوئے ہیں. آمین. پولس نے کہا کہ ہر وقت میں تمہاری خاطر دکھ اٹھاتا ہوں، میں تمہارے واسطے اس دکھ سے گزرتا ہوں. جیسے کہ وہ جب قید خانے میں تھا تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ وہ خود پر کس طرح قابو رکھتا ہے اس قید کی حالت میں، تاکہ وہ جانے کہ اگر انہیں ان کے ایمان کے لیے ایذا رسانی ملے اور قید میں ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی برداشت کر سکیں اور قائم رہیں. دنیا کو بزدلی سے ہٹ کر کچھ دکھانے کی ضرورت ہے. دنیا کو ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھے جو کھڑے ہوں اور زندگی کی کسی مشکل کے آگے سے نہ بھاگیں، بلکہ اپنی ساری مصیبت کے درمیان ثابت قدمی سے کھڑے رہیں. خدا بھلا ہے اور میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں، اور وہی مجھے رہائی دے گا اور میں زندگی میں فتح پاؤں گی. میں آپ کی پریشانیوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن خدا آپ کی ہر پریشانی سے واقف ہے اور آپ کے ہر چھوٹے سے چھوٹے درد کو جانتا ہے جو آپ کے اندر ہے. وہ آپ کے ہر ایک آنسو کا حساب رکھے ہوئے ہے. اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے بہت بار اس سے پوچھا ہے کہ میرا عزیز کیوں فوت ہوا، میری نوکری کیوں چلی گئی، میری ریٹائرمنٹ کیوں چلی گئی، میرا گھر کیوں جل گیا، میرا گھر کیوں تباہ ہوا، کیوں 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 کیوں. اب یوں کریں کہ اس کیوں کو خدا میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں اسے بدل دے. خدا میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں، میں نہیں جانتی کیوں، لیکن میں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ مجھے اس کیوں کا جواب نہیں چاہیے. سچ کہوں تو میرا یہ ایمان ہے کہ خدا بھلا ہے اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ ابلیس کس کوشش میں ہے. مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کرتی ہے، اور نہ یہ کہ بدکار برے لوگ کیا کرتے ہیں. میرا خدا بھلا خدا ہے اور میرا ایمان ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ زندگی میں بڑی سنجیدہ غلطی کر رہا ہے. آپ صرف پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر خدا پر بھروسہ نہیں رکھ سکتے. آپ کو سیکھنا ہے کہ وادیوں کا سفر کیسے طے کریں اور زندگی میں فتح مند رہیں. میں چاہتی ہوں آپ یاد رکھیں کہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو دے، لیکن ایک کام ہم نہیں کر سکتے، وہ ہے مشکل میں ہار ماننا.
کہنا سیکھیں خدا میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جانے والا ہے.